بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ عظیم ترین مبارک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اور ایک عظیم ترین عبادت کی ادائیگی کا مہینہ ہے، یعنی حج، حاجیوں کا حج اصل اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان دنوں میں قربانی سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں عرض کی جاتی رہیں گی، کچھ مسائل اور کچھ اس کے فضائل، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے شریعت میں۔ سب سے پہلے تو اگر میں میرے عزیزوں یہ عرض کر دوں کہ دین اسلام کی بنیاد ہی قربانی پر ہے تو غلط نہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بارہا ایسا ہوا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر رہنے کا موقع ملا، تو ایک مرتبہ حضرت نے بیان کے لیے کہا، فرمایا کہ کچھ کھڑے ہو جاؤ، کچھ باتیں عرض کر دو۔ تو بندے نے جو باتیں عرض کی ان میں ایک یہ تھی کہ عید الفطر کا مقام زیادہ ہے یا عید الاضحیٰ؟ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خوشیاں مسلمانوں کو عید الفطر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ عید الاضحیٰ میں جو پیغام ہے قربانی کا، یہ گویا جان ہے جس پر ہمارا کہہ لیجئے دین اور اسلام کی بقا اور دین اور اسلام کی بنیاد اور فاؤنڈیشن۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سب اللہ نے لے لیا ہم سے۔ تو جہاں اللہ حکم دے خرچ کرنے میں، جان کی بازی اور مال کے خرچ کرنے میں، مومن کو کیا تردد؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ میرے عزیز و غور سے سننا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میں تو صدقات نکالتا رہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہوں، مہمانوں کی ضیافت بھی کرتا ہوں، اور یہاں بھی وہاں بھی خرچ، چلو کوئی بات نہیں، قربانی اس سال نہیں کرتے، یا تو اس کے ساتھ ایک لاپرواہی اور غفلت کا معاملہ برتتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد ساعتن، جو اس کی وسعت پائے، گنجائش پائے، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے، فلم یضحی، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یعنی عیدگاہ میں نہ آئے۔ میرے عزیزوں، کتنی بظاہر ترجمہ تو یہ ہے، لیکن بظاہر اس کا مفہوم اور اس کے اندر جو کہنا چاہیے اس حدیث شریف کی جو روح ہے، اگر اس میں غور کرو گے تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، کیا فرمایا کہ یہ جو حدیث شریف میں آیا، جو صاحب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں اغلاط العوام کتاب کے اندر، اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، اور عیدگاہ سے بے تعلقی اور بعد و دوری انہی کو ہے جو کافر ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تہدید اور وعید شدید ہے، سمجھے میرے بھائیو؟ اس لیے تو اس کو لائٹلی اور سرسری نہیں لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں طیبۃ نفسہ، یہ باقاعدہ روایت حدیث مبارک میں الفاظ آئے، خوشی خوشی آدمی دوڑا ہوا جاوے اور بہترین پسند کا جانور، شاندار، دیکھ کے بھی جسے دل خوش ہوتا ہو، ایسا جانور خریدے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار۔ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، دیکھ لیجئے۔ جس نے دل کی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہوئے، اور جو فضائل اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو کچھ خوشخبریاں سنائی، کیا کچھ ملے گا، اس پر دل سے یقین رکھتے ہوئے پوری امید کے ساتھ قربانی کرتا ہے، کانت لہ حجابا من النار، جہنم سے آڑ اور جہنم سے حجاب ہو جائے گی، یعنی یہ قربانی ذریعہ بنے گی آپ کی جہنم سے حفاظت کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فما لنا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟
قال بكل شعرة من الصوف حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. روایت میں مفہوم جس کا خلاصہ کئی روایتوں کا خلاصہ بتاتا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. میرے عزیزو یہاں سنت اس اعتبار سے نہیں ہے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں چلو سنت ہی تو ہے، کر لیں یا نہ کر لیں، عمل کریں یا نہ کریں. مطلب دین سے ایک ثابت شدہ حکم، ورنہ واجب ہے قربانی. جو صاحب نصاب ہے واجب ہے قربانی، اس پر کرنی ضروری ہے. مگر اچھا کیا ملے گا اس کے نتیجے میں؟ فرمایا کہ قربانی کے نتیجے میں ایک روایت میں ہے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، کتنے بال ہوتے ہیں گنتی کر سکتے ہیں ہم، ہر بال کے عوض گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ اصول یاد رکھنا میرے عزیزو، ذہن میں رکھنا، دل نشی رکھنا، یاد رکھنا کہ جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو جہاں اس قسم کے فضائل آتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویسے ہی درجات دیے جائیں گے، ویسے ہی اسے درجات دیے جائیں گے. یعنی کوئی ہر بال کے بدلے میں جنت میں اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی، ویلیوبل اور پیارا اور محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ قربانی کرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم اضحیٰ ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دم یحراق. یعنی جو خون بہایا جائے، مطلب جو قربانی کی جائے، اس سے کوئی افضل عمل اس دن میں آدمی نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو ابھی ایام ہیں، تیاری کیجئے، جائیے اور کچھ شغف رکھیے اپنے کاروبار اور دنیا کے معاملات سے ادھر ادھر، تھوڑا سا ادھر وقت نکالیے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اس طرح مشغول آئی ایم بزی، آئی ایم ویری بزی، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. لو بھائی پیسے لے لو مدرسے والوں، قربانی کر دو. ارے اللہ کے بندے، صرف اپنے ذمے سے ایک بوجھ کو اتارنا چاہتے ہو؟ اصل تو قربانی حقیقت یہ ہے کہ پوری دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا. اور قربانی میں ہمارے لیے بہت بڑا میسیج اور پیغام، اپنی خواہشات نفس کی قربانی، اپنی چاہتوں کی قربانی، اپنی رائے اور فہم کی اللہ کے حکم کے سامنے قربانی، سب کچھ قربان کر دو. میرے عزیزو اور ایک نکتہ بتاؤں، بہت ساری کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، تذکیر یعنی یاد دہانی. سنتے تو رہتے ہوں گے لیکن یاد دہانی کرا رہا ہوں. بعد معترضین اعتراض کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یار کیا یہ خون بہانا اور قربانی کرنا، رہے اس سے اچھا ہے کہ اتنا مال جمع کرو اور فلاں جگہ دے دو، غریب مر رہے ہیں، پریشان ہیں، اور وہاں زلزلہ آ گیا ہے اور یہاں اتنا فقر ہے، وہ سارا اکٹھا کرو ان کو دے دو. ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نادانو، یہ جو تم عقل سے سوچ کے فیصلے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہاں عقل ہی کا اور رائے ہی کا اور اپنی چاہت اور اپنی جو ذہن کے مزعومات اور گھڑی ہوئی چیزیں، انہی کی قربانی کرانا چاہتے ہیں. تمہیں دل میں نہیں آ رہا کہ کیوں خون بہایا جا رہا ہے؟ بہاؤ، میرا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ دفن کر دو. یہ جان ہے مذہب اسلام الاسلام گردن بطاعت نہادن. میرے عزیز و اسلام کہتے ہیں اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے گردن کو بس جھکا دیا. کیوں اور کیسے اور مصلحت اور حکمت ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں تو عزیزو بیٹے کی قربانی کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا اور یہ سنت جاری فرمائی کہ اس کو بکری کو ذبح کر لو، مینڈے کو ذبح کر لو، فلاں کو ذبح کر لو اور بس قربانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب جانور خریدنے چلو نیت کو ٹٹولو، جب خرید کے لاؤ زیادہ دکھلاوا نہ کرو، خلوص ہو دل میں. مختلف روایتوں میں قرآن کی آیت بھی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. بوجھ سمجھ کر نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نہ ہو. محلے میں ایسا جانور ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، دیکھو ہم لائے ہیں، گئی آپ کی قربانی، سب ضائع. اور میں کہتا ہوں ضائع ہی نہیں، ریاکاری سے جو عمل ہو قیامت کے دن اس پر پکڑ بھی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا.
ابھی قربانی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہو گئی. اور قبولیت کہیں سے ہوتی ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. یہ خون، یہ گوشت اور یہ سارا سب اس سے اللہ تعالیٰ کو مطلب نہیں. تقوی چاہیے، یعنی دل کے اندر سے جذبات، جذبات ہوں جو خوشی کے جذبات ہوں. تقوی، للہیت، خوش دلی، جوش محبت اور جذبہ ایثار قربانی، اس سے دل بھرا ہوا ہو، پھر قربانی کیجیے اور پھر مزہ دیکھیے، پھر اس میں مزہ آئے گا. اور اصل لطف یہی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شاندار جانور خریدا، دل پہ زور پڑ رہا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح یہاں جانور پہ چھری چلا رہے ہو، اسی طرح اپنے دل کی خواہشات پر چھری چلانا بھی سیکھ لو، یعنی ناجائز خواہشات. اور در حقیقت یہی اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے. اگر کوئی صرف قربانی تو کر رہا ہو اور دوسری طرف جو ناجائز خواہشات ہیں، راتوں کو بیٹھ کے لگا ہے کئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اور عین قربانی کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں میں، فارم پر، کھیتوں پر اور مختلف جگہوں میں جہاں قربانی کا انتظام ہوتا ہے، عورتیں آئیں گی، بن ٹھن کے آئیں گی، خوب کپڑے پہن کے، خوبصورت بن کے، اور پورا میک اپ وغیرہ کر کے، اور وہاں سارے مرد و عورتیں محرم غیر محرم جمع ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نظر کا زنا، زبانوں کا زنا، کانوں کا زنا. اللہ کے بندو، ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں. عورتوں کو جانا چاہیے، ہاں جائیں، عورتیں ذبح کرنا چاہتی ہے کریں، لیکن شریعت کا ایک احکام کی اتباع کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، یہ جو تمہاری قربانی ہے جاؤ اور دیکھو اس کو. فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. کیا ملے گا؟ جب اس کا قطرہ، اول قطرہ زمین پر گرے گا تو تمہارے جتنے ماضی کے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ النا خاصہ، اہل البیت، ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے، اور لنا وللمسلمین، یا ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا بل لنا وللمسلمین، سب کے لیے ہے. انه یجاء بلحمها ودمها توضع في میزانک 70 ضعفا، 70 گنا بڑھا کر اس کے گوشت کو اور خون کو سب کو تمہاری میزان عمل میں قیامت کے دن رکھا جائے گا. اور کمال کی بات دیکھو میرے عزیزو، یہ سب باتیں ہیں تذکیراً عرض کر رہا ہوں، سنتے رہتے ہوں گے لیکن آدمی بھول جاتا ہے. یہی قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت خود کھا لیا تو ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا اصل مقصد، میرے حکم پر جانور کو ذبح کرنا تم نے کر لیا، اب اگر تم خود بھی کھا لو تو بھی میں نے تمہاری قربانی قبول کی. بس دل کے تقوی اور خوشی اور خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اصل یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، خود بھی کھا لو، اور ایک حصہ اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ غربا و فقراء کو دے دو. تو یہ جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سخاوت نفس کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے، جس سے ساری ملت فائدہ اٹھائے گی، تو کہاں اس کو تضییع مال کہیں گے. بہرحال میرے عزیزو، یہ سب چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں. روایت میں ایک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو قربانی کرے تو پہلی ذی قعدہ چاند نظر آنے سے لے کر کب تک؟ جب تک اس نے قربانی نہیں کر لی، حتیٰ کہ عید کے دن جو غسل کرے گا اور نماز پڑھے گا اس وقت بھی ناخون، بال وغیرہ جو کچھ ہے ان کو کاٹنا چھاٹنا نہیں ہے. جو آدمی جو قربانی کر رہا ہو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذا دخل العشر، جب یہ عشرہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی وارادہ بعضکم ان یضحی، تم میں سے بعض جو ہیں قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہیں فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، نہ تو وہ ناخون کاٹے اور نہ بالوں کو تراشے اور نہ بالوں کو کاٹے. یہ بھی ایک حکم دیا گیا. اور عجیب حکمت ہے کہ جس دن جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو جانور پر جس طرح سب کچھ ہے تمہارے بدن پر بھی وہ سب کچھ ہو، تاکہ جو رحمت نازل ہونی ہے وہ تمہارے بدن کے ہر حصے پر پورے طور پر نازل ہو جائے. ہمیں حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑنا، لیکن شریعت کا حکم ہے. سوال، یہ حکم کس درجے میں ہے؟ جواب، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب درجے میں ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کر لے یا اس سے ہو جائے تو ملامت نہ کرو.
ملامت نہ کرو، زیادہ بڑی بات نہ بناؤ گویا اس نے جیسے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب درجے کی چیز ہے، لیکن مستحبات کو بھی اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، خام خواہ کیوں چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنی میں اتباع کی توفیق دے، اور قربانی کو دل کی جوش اور جذبے اور ایثار اور جذبے قربانی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق بھی دے، اور حق تعالی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔